اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ المبشرین برکینا فاسو میں جلسہ یوم مسیح موعود کا انعقاد۔ مؤرخہ 23 مارچ 2023 کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعۃ المبشرین برکینا فاسو کو مجلس ارشاد کے تحت جلسہ یوم مسیح موعود منعقد کرنے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ پروگرام کی تیاری کے لیے ممبران مجلس ارشاد کی ایک میٹنگ کر کے تمام مقررین اور تقاریر کے موضوعات وغیرہ کو فائنل کیا گیا اور تیاری شروع کر دی گئی۔ جلسے کی صدارت حافظ محمد بلال طارق صاحب استاد جامعۃ المبشرین برکینا فاسو نے کی۔ جلسے کا آغاز 9:30 بجے ہال جامعۃ المبشرین میں تلاوت قرآن مجید سے ہوا، جو عزیزم رایانو مئی نصارہ متعلم درجہ ثانیہ نے کی اور اس کا فرینچ ترجمہ بھی پیش کیا۔ تلاوت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اردو منظوم کلام لوگو سنو کہ زندہ خدا عزیزم تنگارہ عبدالوہاب متعلم درجہ ثانیہ نے ترنم کے ساتھ پڑھا اور اس کا فرینچ ترجمہ بھی پیش کیا۔ جلسے کی پہلی تقریر عزیزم حافظ اچید سلام صاحب طالب علم درجہ اولی کی تھی، جس کا موضوع آمد مسیح موعود علیہ السلام از تحریرات حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھا۔ پھر عزیزم وطارہ عباس متعلم درجہ ثانیہ نے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام از تحریرات حضرت مسیح موعود رضی اللہ عنہ کے موضوع پر تقریر کی۔ جلسے کی تیسری اور آخری تقریر صدر مجلس حافظ محمد بلال طارق صاحب استاد جامعۃ المبشرین برکینا کی، جس کا موضوع تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور امن عالم۔ تقریب کے آخر پر چودھری نعیم احمد باجوہ صاحب پرنسپل جامعۃ المبشرین برکینا فاسو نے طلباء سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، خود زمانے نے مجھے بلایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ وہ زمین کے کناروں تک اس پیغام کو پہنچا دے گا۔ ہم خوش قسمت ہیں وہ جو اس پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر کے اس مہم کا حصہ ہیں۔ برکینا فاسو میں اجتماعی شہادتوں کے بعد جہاں قربانیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے، وہاں ترقیات کے آنے والے دور کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا از بس ضروری ہے۔ آپ نے مقررین اور حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور دعا کے ساتھ اس جلسے کا اختتام ہوا۔ پروگرام کا دوسرا حصہ طلباء و اسٹاف جامعہ کا امیر جماعت سینیگال ناصر احمد سدھو صاحب کے ساتھ نشست پر مشتمل تھا۔ تلاوت کے بعد مکرم پرنسپل صاحب نے جامعہ مہمان خصوصی کا تعارف پیش کیا اور معزز مہمان کو خطاب کے لیے مدعو کیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً 15 سال برکینا فاسو میں خدمت کی توفیق ملی، جس میں 10 سال ڈوری کے علاقے میں خدمت کی توفیق پائی۔ مہدی آباد میں شہید ہونے والے احمدیوں میں بیشتر آپ کے دور میں آغوش احمدیت میں آئے تھے۔ مہمان گرامی نے اپنے خطاب میں طلباء جامعہ کو وقف نبھانے اور جماعت کی خدمت اور میدان تبلیغ میں اپنے تجربات کی روشنی میں مؤثر کام کرنے کے بارے میں نصیحت کی۔ اس کے بعد سوالات کا ایک لمبا اور دلچسپ سلسلہ جاری رہا۔ پروگرام کے اختتام پر مکرم پرنسپل صاحب نے مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا اور آپ کی خدمت میں جامعہ کا لوگو سووینیر کے طور پر پیش کیا۔ پروگرام کے اختتام پر مہمان خصوصی نے دعا کروائی اور یوں یہ دلچسپ نشست اختتام پذیر ہوئی۔ رپورٹ محمد اظہار احمد راجہ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 1 اپریل بروز ہفتہ 2023 ء۔